يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، وقال تعالی واللہ یعصمک من الناس، وقال تعالی الا انہم هم السفہاء، وقال تعالی لا اقسم بهذا البلد۔ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں، دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے۔ وہ آنکھ کہ ہے سرمۂ افرنگ سے روشن، پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے۔ انتہائی محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ سب کو رحمتوں برا مقدس مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ جب رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام سے فرماتے ھذا شہر مبارک، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بابرکت مہینہ ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں رمضان مبارک ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یضاف عمل ابن آدم الی 700، ابن آدم کا ہر عمل 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور نماز ہو، عمرہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ہر چیز کا اجر 700 گنا تک، جس کے لیے اللہ چاہے اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بھوک اور پیاس کی شدت کی بات آتی ہے تو عرش والا یہ کہتا ہے کہ اس کا اجر 700 گنا تک نہیں، یہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود اللہ دوں گا۔ یہ لکھا نہیں جا سکتا، یہ اعداد و شمار کے ضابطوں میں نہیں آ سکتا۔ انسان کا اللہ کے کہنے پہ بھوکا رہنا اس کی صحت کے لیے تو مفید ہے ہی، اس کی آخرت کے لیے بھی مفید ہے۔ تقدیر امم کیا ہے کچھ کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ جو آنکھ یورپ سے متاثر ہے وہ تو رمضان کے بھوک کے اندر چھپی ہوئی برکات نہیں سمجھ سکتی، نہ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن جس آنکھ میں محبت مصطفیٰ کا سرما ہے
اور مدینہ کی مٹی سے جسے عقیدت ہے اور مکہ کی گلیوں سے جسے پیار ہے، سرتاج الرسول کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کو جو اپنے لیے متاع جاویدانی سمجھتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بھوک مقام کیوں پا جاتی ہے، یہ پیاس مرتبہ کیوں حاصل کر لیتی ہے۔ ڈائٹنگ کے نام پہ یورپ سے متاثر ہونے والی اور فکر جدید سے متاثر ہونے والی آنکھ اور متاثر ہونے والا قلب و جگر، وہ تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن دور ایک کٹیا میں بیٹھا تہذیب جدید سے غافل انسان جو خدا پہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ خود پیاسا رہنا کیا ہوتا ہے، خدا کے کہے پہ پیاسا رہنا کیا ہوتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے خود بھوکا رہنا کیا ہوتا ہے اور خدا کے کہے پہ بھوک کاٹنا کیا ہوتا ہے۔ وہ آنکھ کہ ہے سرمہ فرنگ سے روشن، پرکارو سخن ساز ہے، نم ناک نہیں ہے، وہاں سے پڑھ کے آنے والی زبان اور آنکھ بول بہت کچھ سکتی ہے اور علم الکلام کی تنابیں اور جادوئی بیانی سے متاثر ضرور کر سکتی ہے، لیکن جلال والے کے جلال کی قسم ہے وہ دل اور وہ آنکھ اس نور اور روحانیت سے بالکل خالی ہوتی ہے جو نور اور روحانیت عرش والے نے اس شخص کو عطا کیا ہوتا ہے جسے باتیں تو اتنی نہیں آتی، صرف اسے یہ آتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس تہذیب سے تاثیر پکڑ کے بہت بڑے سرمایے کا مالک بن کے اس کے پاس وہ چین نہیں ہوتا جو چین ٹوٹے گھر میں بیٹھ کے تاجدار کونین کا کلمہ پڑھنے والے کو مل جاتا ہے۔ آج ہم اسی حوالہ سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کریں گے۔ میرے بھائی، آپ اس مجلس میں آئے، دارالفلاح کے پروگرام میں آئے، رمضان کا مہینہ ہو اور اللہ قرآن و سنت کا پیغام سننے کی توفیق دے دے، اس کی حیثیت بھی ہر آنکھ کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے، اس کی افادیت بھی ہر ذہن کے اوپر اپنے نقش نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی مجلس میں دین کی بات سننے کے لیے آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے، چسکا لینے کے لیے نہیں، تقابل اور کمپیریزن کرنے کے لیے نہیں، فلاں خطیب نے بڑی گفتگی کی، بڑے جنابیلی بننے ٹھپے بمبے فل گفتگو کی اور فلاں سے گفتگو نہ ہو سکی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے شعر و ادبیت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں، فلاں نے نصوص کی بچھاڑ کر دی، فلاں سے بولا نہیں گیا، فلاں بہت بولا، تقابل کرنے کے لیے نہیں، لیتعلم او یعلم او یعلم، تعلیم دینے کے لیے آئے، تعلیم لینے کے لیے آئے۔ عام دنوں کی بات مدینے والے کی زبان بولے تو کہے، میرے صحابہ اگر کوئی اس مجلس میں بیٹھے تو اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو ایک حج کا ثواب عطا کر دیتے، اور جب رمضان آئے یضاف الی 700، عرش والا اسے 700 گنا تک بڑھائے۔ کوئی آئے جو میرے کھاتے میں ایک حج کا ثواب ڈالے، کوئی اٹھے جو لکیر کھینچے اور حرف گیری کرے اور کھربوں روپے خرچ کر کے مجھے کہے کہ میں نے تیرے نام ایک نیکی کر دی ہے۔ حضرات، یورپ ہر چیز کو خریدنے کی بات کرتا ہے، مزدور کو خریدنے کی بات کرتا ہے، مسلمان کو خریدنے کی بات کرتا ہے، مسلمان مملکت کو خریدنے کی بات کرتا ہے، اور پاکستانی غیور قوم اور پاکستانی غیور حکمران اور پاکستان کے غیور سربراہان نے ہر موقع پہ ثابت کیا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے۔ ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ میرے بھائی، جس نے یہ جدید علوم پڑھے اسے تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جو میرا بھائی سادہ سے گھر سے اٹھ کے آ گیا ہے اسے پتا ہے کہ عرش والے کے رسول نے جب یہ کہا ہے
رمضان کی برکت سے اس درس کی مجلس کو اٹینڈ کرنے سے عرش والا مجھے 700 حج کا ثواب دیتا ہے. اسے معلوم ہے, اسے اپنے ہونے پہ اتنا یقین نہیں جتنا رسول کی رسالت پہ یقین ہے. اسے سانس پہ اتنا یقین نہیں جتنا اسے پیغمبر کی زبان پہ یقین ہے. اسے اپنے ماں باپ پہ اتنا یقین نہیں جتنا تاجدار کونین کے جملوں پہ یقین ہے. اس کے جینے کے لیے آکسیجن اتنی لازمی نہیں جتنی پیغمبر کی صداقت کی پہرے داری اس کے لیے لازمی ہے. اسے معلوم ہے, اسی لیے تو اٹھ کر کے وہ آ جاتا ہے. اسے کون سا مفاد ہے, اس نے لینا کیا ہے, اس کے کون سے مطالبات ہیں, اس نے کون سے ان کے ساتھ معاہدات کیے ہیں کہ اگر میں تمہارے پروگرام میں آتا ہوں تو مجھے یہ اور یہ چاہیے. وہ آنے والا اس آنکھ سے افضل, اس سوچ سے افضل, اس فکر سے افضل جو فکر بولتی ہے تو پیسے کے لیے, جو کہیں جاتی ہے تو پیسے کے لیے. یہ بزنس مین حضرات شیطان کی مجلس شورا, ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے اقبال نے کیا خوب حرف گیری کی تھی اور کیا خوب جملے کہے تھے. کیا مجھ کو ڈرا سکتے ہیں یہ معاشی کوچہ گرد, یہ خود بیمار معیشت ہیں, پرسوز ہیں, پرساز ہیں, جو خود پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں. مجھے ان سے ڈر نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ خال خال باقی بھی ہیں اس قوم میں اب تک وہ سحرے اسرے گاہی سے جو ظالم کرتے ہیں وضو. یعنی شیطان اپنی مجلس میں بیٹھ کے اپنے چیلوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ دنیا کے سرمایہ دار معاشی کوچہ گرد سے مجھے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اس کٹیا میں بیٹھے ہوئے بندے سے ڈر لگتا ہے جو اللہ اکبر کہنے پہ اٹھ کے وضو کر لیتا ہے. اس کے وضو کے قطرے شیطان کے لیے امریکہ کے ایٹم بم سے خطرناک ہیں. اس کا صبح صبح اٹھنا, اس کا اس مجلس میں آ جانا شیطان کے لیے تکلیف دہ ہے. اس کا اپنے ملک کی تعمیر کے لیے کھڑا ہو جانا, مسلمانوں کے حق کی جنگ لڑنا, اسلام کے دفاع میں کھڑا ہو جانا, اسے تکلیف ہے تو اس سے, اسے پریشانی ہے تو اس سے. حضرات اس فرق کو جو آنکھ سمجھ سکتی ہے وہ آنکھ ہے جو عرش والے کا قرآن پڑھتی ہے, مدینے والے کا فرمان پڑھتی ہے. دوسری آنکھ اس فرق کو سمجھ نہیں سکتی. مفادات کی دنیا میں, لین دین کی دنیا میں صرف ایک ہی چکر میں کچھ دو گے تو کچھ لوگے. خیر الناس من ینفع الناس, یہ کون لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کے جا کے مسجدوں کی صفائی کر دیتے ہیں؟ یہ کون لوگ تھے جو رات کے اندھیرے میں بیواؤں کے دروازوں پہ راشن رکھاتے تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو سیلفی کلچر سے پاک تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو مر جاتے تھے تو انہیں معلوم ہوتا تھا دنیا کو ہمارا روزینہ بھی ان کے گھر سے آتا تھا, ہمارا خزینہ بھی ان کے گھر سے آتا تھا, ہماری سفید پوشی کی اگر کسی نے لاج رکھی تھی تو انہوں نے رکھی تھی. حضرات وہ دنیا سے چلے جاتے تھے لیکن معلوم نہ ہوتا تھا کہ کس کس کے ساتھ یہ نیکی کرتے رہے. آج ہر چیز دکھاوے کی چیز بن گئی, انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گئی. صرف جو دکھتا ہو وہ اچھا ہونا چاہیے. اگر ایک صفحہ ہے, ایک شکل اس کی گندی ہے, ایک شکل اس کی اچھی ہے, معلوم ہے کہ پچھلی سائڈ پہ گند ہے, پچھلی سائڈ پہ غلاظت ہے. یہ تہذیب جدید اس غلاظت کو صاف نہیں کرتی, بس اچھا رخ دکھا کے پیسہ وصول کرنے کی بات کرتی ہے. لیکن مسلمان ہے, مدینے والے کی تعلیم سے متاثر ہے کہ جو پچھلی سائڈ کو نہیں دیکھتا نہ دیکھے. لیکن اسلام کہتا ہے الطہور شطر الایمان, میں نے مسلمان ہونے کے ناطے سے اس کی صفائی کرنی ہے کیونکہ صفائی میرے ایمان کا حصہ ہے, صفائی میرے اسلام کا حصہ ہے. تہذیب یورپ سے متاثر ہونے والی آنکھ دنیا کو تعلیم کا حوالے سے متاثر کر کے اور یہ کہہ کے کہ میں نے بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے, میں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لی ہے اور میرے پاس پیسہ ہے, میں اولڈ ہاؤس بنا سکتا ہوں, میں بزرگوں کے لیے بہت بڑے بڑے گھر تعمیر کر سکتا ہوں جس میں نوجوان نسل اپنے باپ سے متنفر ہو کر کے اپنے باپ کو وہاں چھوڑے, اپنی ماں کو وہاں چھوڑے,
اپنے بزرگوں کو وہاں چھوڑے. یہ حضرات وہ آنکھ کے ہے سرما افرنگ سے روشن. جو آنکھ اپنی آنکھ میں افرنگ کا دیا ہوا سرما ڈالے وہ ماں باپ کی عزت اولڈ ہاؤس میں دیکھتی ہے، لیکن جس آنکھ میں مدینے والے کی محبت کا سرما ہوتا ہے وہ اپنی جنت ماں باپ کے قدموں میں دیکھتی ہے. تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امرانی جبریل ان اقدم اکابرکم. جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے مجھے حکمن کہا. امرانی کے جملے بہت کم ہیں جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل علیہ السلام کے حوالے سے بولے. حضرات اس بات کو وہ نوجوان سمجھے گا جس نوجوان نے مدینے سے محبت کی ہے، جس نے مکے سے محبت کی ہے، جس نے اپنے ملک سے محبت کی ہے، اہل اسلام سے محبت کی ہے، جو یورپ سے متاثر ہے، اپنے ملک کی غلطیاں نکالتا ہے، ان افراد سے متاثر ہے، حرف گیری کرتا ہے، پھٹتا ہے تو اپنے مسلمانوں پہ. اسے غلطی نظر آتی ہے تو مولوی صاحب کے اندر نظر آتی ہے، اسے برا محسوس ہوتا ہے تو اپنا باپ برا محسوس ہوتا ہے. یہ تعلیم ہے حضرات، یہ تعلیم نہیں، یہ تدبر، یہ علم، یہ حکومت. پیتے ہیں لہو سب کا اور دیتے ہیں تعلیم مساوات. ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. ظاہر میں تجارت ہے، حقیقت میں جوا ہے. سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات. ایک نوجوان وہ ہے جو ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں. ایک وہ ہے جو یورپ سے متاثر ہے اور اولڈ ہاؤس بنا کر کے دنیا کے اندر یہ احسان جتلاتا پھرتا ہے کہ میں نے بزرگوں کی خدمت کر دی ہے. اولڈ ہاؤس کے نام پہ نسلوں کو بدتمیز بنانے والا نوجوان، نہ اسلام اس کا خیر خواہ، نہ وہ اسلام کا خیر خواہ، نہ غیرت اس کی خیر خواہ، نہ وہ غیرت کا خیر خواہ، نہ عقل اس کی خیر خواہ، نہ عقل کا وہ خیر خواہ. عقل مند وہ، غیرت مند وہ، سچا ستھرا انسان وہ، سچا مسلمان وہ. جیسے جیسے اس کے ماں باپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کے لیے پانسے کا سونا بنتے جاتے ہیں. امرانی جبریل ان اقدم اکابرکم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی عزتیں اکٹھی کر کے میرے پیغمبر کے سامنے لا کر کے رکھی جائیں. حضرات مقابلہ نہیں ہے، دنیا پوری ترازو میں بٹھائی جائے، میرے نبی ایک ترازو میں پلڑے میں آئیں، ترازو اٹھایا جائے، کائنات ہلکی ہو جائے. میرے پیغمبر کا، عقیدت کا، احترام کا، عظمت کا، رتبے کا، مقام کا درجہ بڑھ جائے. اتنا عظیم رسول، اتنا فضیلت والا رسول سیدی رسول اللہ. انبیاء صفیں باندھ کے جس کی امامت کا انتظار کریں، خدا جسے آخر میں آنے کے بعد سب سے مقدم کر دے، جو خاتم النبیین بنے. وہ عظیم رسول یہ کہتا ہے جبریل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے آپ نے جب بھی اپنی زندگی میں کہیں کسی بزرگ آدمی کو دیکھنا ہے اس کو مقدم کرنا ہے، اس کو ترجیح دینی ہے، اس کو فرسٹ کرنا ہے، اس کو آگے رکھنا ہے، اس کو تم نے عقیدت بڑے انداز سے استقبال کرنا ہے. حضرات رحمت کائنات علیہ السلام کی زندگی میں آج میں نوجوان نسل کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں، اٹھائیے سیرت کی کتاب. حضرات لکھنے والوں نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا. توجہ، ہل جانے والا جملہ. تاجدار کونین علیہ السلام ساری زندگی کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے ہیں تو پیغمبر نے ٹانگیں سیدھی نہیں کی. تاجدار کونین کسی بزرگ کے سامنے بیٹھے تو مجلس میں ٹانگیں، پیغمبر تھکے آئے، ٹانگیں سیدھی نہیں. یورپ سے اثر پکڑنے والی آنکھ اس فلسفے کو سمجھ سکتی نہیں، اس عقیدت کو سمجھ سکتی نہیں. جس نے پیغمبر علیہ السلام کو پڑھا اسے معلوم ہے کوئی ہمیں آ کے سکھائے گا انسانیت کیا ہوتی ہے باہر سے پڑھ کے. ہم نے تو اس وقت انسانیت سکھائی ہے جب انسانیت کو خود معلوم نہیں تھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. ہم نے تو اس وقت لوگوں کو بتایا ہے جب لوگ اپنی ماؤں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ہم نے تب درس دیا ہے جب عزتیں پامال کی جاتی تھیں. ہم نے تب غیرت کا درس دیا ہے جب لوگ اپنی بہن بیٹی کی عزت حضرات تار تار
پار کرنا فخر سمجھا کرتے تھے. ہم نے اس وقت رستے دکھائے ہیں جب لوگ اندھے تھے. ہم نے پھٹے کپڑے پہن کے دنیا پہ حکمرانیاں کی ہیں. یہ چاکلیٹ کھانے والی نسل آج ہمیں آ کے بتائے گی کہ اولڈ ہاؤس میں بزرگوں کا ادب کیا جاتا ہے, ایٹیکیٹ یہ ہوتا ہے, بیہیو یہ ہوتے ہیں, استقبال یہ ہوتے ہیں. یہ میرے آپ کے سامنے اسوہ تراشیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرات عجب بات ہے, مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ, اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے. ہم نے گھر کے اندر رب نے قدم قدم پہ سورج نکال رکھے ہیں, ان کی قدر نہیں ہے. اور یورپ کے دیوں کے پیچھے لوگ ٹکٹ لے کے بھاگ رہے ہیں. جس نوجوان کے قلب و جگر میں قرآن کا احترام ہے, قرآن کا فہم ہے, مدینے والے کی نصوص کا فہم ہے, حضرات وہ اپنی چھوٹی چیز کو بھی بہت بڑی سمجھتا ہے, اپنے تھوڑے کو بہت زیادہ سمجھتا ہے. میرے نوجوان, میں تجھے بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول, طاؤس و رباب آخر. میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں, دیتے ہیں سرور اول, لاتے ہیں شراب آخر. حضرات یہ نشئی بنانے والے یہ اولاد کو وقتی طور پہ متاثر کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے کے اور وقتی طور پہ ایک ننگے لباس دے کر کے اور ایک گاڈ بنا کے, ایک ماڈل بنا کے پیش کر کے اس سے انسانیت چھیننے والا معاشرہ آج ہماری یونیورسٹی میں, آج ہمارے کلچر میں, آج ہماری گلی میں, آج ہمارے محلے میں چند ٹکوں کے عوض آ کر کے ہم پہ چھا جانے کی کوشش کرتا ہے. آج ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ کائنات میں کچھ ایسے غریب بھی لوگ ہیں جن کے پاس سوائے روپے پیسے کے کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا کا کنگال ترین انسان وہ ہے جس کے پاس صرف پیسہ ہو اور کچھ نہ ہو اس کے پاس. ماں مر گئی ایک پیسے والے کی کراچی میں, پیسہ زیادہ تھا. یہ پچھلے دنوں کا انٹرویو, بھتیجے اولڈ ہاؤس چھوڑ آئے. بابا جی بیٹے کہاں ہیں؟ برطانیہ ہوتے ہیں, برطانیہ ہوتے ہیں. تو اولڈ ہاؤس میں امرانی جبریل ان اقدم اکابرکم, والد گرامی ابو بکر صدیق کے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور تاجدار کونین فرمائیں اے ابو بکر کے والد گرامی, تم ابو بکر کے والد گرامی نہیں, مجھ محمد کے والد گرامی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیوں آئے؟ مجھے بتاتے میں محمد خود آتا صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ احترام سکھائیں گے, ہمیں یہ بتائیں گے. تیرا باپ تاجدار کونین نے فرمایا تھا اے میری امت کے نوجوان, تیرا باپ تیرے چہرے کا نور ہے, دیکھ کہیں اپنے باپ کی توہین نہ کر بیٹھنا, اللہ تیرے چہرے کو ذلت کے اندر لتھیڑ کے رکھ دے گا. یطفی اللہ نورک, اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہو گیا اللہ تیرا نور بجھا دیں گے, تیری روشنی اللہ ظلمت میں تبدیل کر دیں گے. دیکھ تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے, دیکھ تیرا باپ تیری عزت ہے. اور ہم نے دیکھا اور لوگوں کو بتایا, ہم نے پڑھا اور پڑھایا, ہم نے کیا اور کر کے دکھایا کہ مدینے کا امیر ترین آدمی, بہت بڑا محدث, بہت بڑا صحابی, جس کے نام کی عظمت کا ڈنکا مدینے اور مکے میں چلتا ہے, رستے کے اندر جا رہا ہے. یہ تہذیب حاضر سے متاثر ہو کر کے یہ چاکلیٹ کھانے والی نسل کے نام آپ کے بیٹے عظیم اختر کا پیغام ہے. ان سے متاثر ہو کر کے اپنے باپ کا سودا نہ کرنا. خدا کی قسم ہے پورا امریکہ آپ کو وہ کچھ نہیں دے سکتا جو بابے کی دعا آپ کو دے سکتی. دیکھا تاریخ نے کہ ایک نوجوان اہم ترین کام جا رہا ہے اور جلدی سے اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے, اور ایک پینڈو پھٹے پرانے کپڑوں والا, بار بار یہ بات بیان کرتا ہوں تاکہ یاد رہے, یہ اپنی سواری نوجوان اسے دے دیتا. لوگ بڑے حیران کہ سواری اسے کیوں دے دی, اسی بات پہ حیران تھے. اپنی جیبیوں سے اشرفی کا تھیلا نکالا, اسے دے دی. لوگ اس پہ حیران ہوئے, اس نوجوان نے اپنی پگڑی اتاری اس کے سر پہ پہنا دی. عرب سر کٹا لیتے تھے, پگڑی کا سودا نہیں کرتے تھے. اس نوجوان کا نام ہے عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق کے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر. لوگ کہنے لگے کان یرضی بالیسیر, اسے تھوڑی سی چیز دے دیتے تو اس نے راضی ہو جانا تھا, اسے اتنا کچھ دے دیا, یہ ہے کون؟ جواب آیا کان ابا ھذا ود لعمر بن الخطاب, یہ نہیں, کان ابا ھذا
ودا لعمر بن الخطاب، اوے باپ کا سودا کرنے والی نسل، باپ سے دور بھاگنے والی نسل، باپ کی توہین کرنے والی نسل سجدوں میں پڑی رہے، عرش والا ان کے سجدے قبول نہیں کرتا ہے۔ اور ایک نیک آدمی نے نفلوں کی وجہ سے اپنی ماں کی بات کو توجہ سے نہ سنا تھا، جریج اس کی ماں آئی اور ماں کی بات نہ سننے میں رکاوٹ کیا ہوا؟ نفل۔ آج فیس بک ہے، آج ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، یہ عاشقی معشوقی کے لنڈے چکر ہیں، یہ باطل زہے قسمت پہ اپنے اعتقاد لٹانے والی نسل، میں تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، وقتی تلذذ کے لیے جہنم خریدتا ہے اور گھر میں بیٹھی ہوئی جنت کی بات پہ لبیک نہیں کہتا۔ اے عبداللہ ابن عمر، یہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ، اتنا کچھ دے دیا، کانا ابا ھذا، یہ نہیں، بدّ لعمر بن الخطاب، یہ نہیں جس پینڈو کو میں نے سواری دی، یہ نہیں جس پینڈو کو میں نے پگڑی پہنائی، یہ نہیں جس پینڈو کو میں نے اشرفیاں دیں، یہ نہیں جسے دیکھ کے میں سواری سے نیچے اترا، یہ نہیں، ابا ھذا بدّ لعمر بن الخطاب، اس کا ابا میرے ابے عمر سے پیار کیا کرتا تھا، اس کا ابا میرے ابے عمر سے۔ یہ لونڈ کمپنی، یہ تہذیب جدید والی نوجوان نسل، یہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کے احساس کمتری کو چھپاتے ہوئے بڑھوتری جتانے والی، کبھی باپ کے دوست کو دیکھ کے رکی ہے؟ کبھی باپ کو دیکھ کے رکی ہے؟ کبھی باپ کے بھائی کو دیکھ کے رکی ہے؟ اگر صحابی رک سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ روحانیت نہیں آج کے نوجوان کی زندگی میں، اندروں کھائے نے، ویلے بیٹھے سڑی جانڈے نے، سیتاں سک سک کے، اور یورپ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، اس نے چیزیں ایسی دے دیں، اس نے تہذیب ایسی دے دی جس تہذیب نے کیوں آج کا ملا ہے ننگے مسلمانی، آج اندر سے جب کھوکھلا ہو گیا اور پھر منہ کو سنوارنے کے لیے وہ میک اپ کو مارکیٹ میں لانچ کرتا ہے، اس سے بھی پیسے کماتا ہے، پہلے بھی تہذیب برباد کرتا ہے، پہلے بھی پیسے کماتا ہے، پہلے بیماری بانٹتا ہے، پیسے لگاتا ہے، پھر دوائی بیچتا ہے، پہلے ماں باپ چھینتا ہے اور پھر اولڈ ہاؤس کی تہذیب دے کے پیسے بٹورتا ہے، پہلے قرآن چھینتا ہے اور پھر اس موبائل کی، انٹرنیٹ کی پیکج کی غلط استعمال کرنے والی جہت کی لعنت کو بیچ کر کے پیسے بٹورتا ہے۔ باپ کی بات پہ لبیک کہنے پہ عرش والا راضی ہوتا ہے، پیسے بھی نہیں لگتے ہیں، یہاں پیسہ بھی جلتا ہے اور لعنت بھی ملتی ہے اگر اس کی بری سائیڈ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نوجوان نسل کے پاس ماں باپ سے سلام لینے کا وقت نہیں، اور اگر کوئی بھولے چکے ماں باپ کے پاس آ کے بیٹھ بھی جائے تتے آنے دے الوندا ہے، پتہ نہیں وہ کون سی اہم سی چیز ہے جو اس میں آ گئی۔ ماں باپ کے چہرے کو بندہ خوشی سے دیکھے تو اللہ خوش ہو جائے۔ جریج بات نہیں سنتا، کیوں؟ نفل پڑتا ہے، یورپ نہیں سمجھے گا، وہ تو کہے گا کہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کے آؤ، وہ تو کہے گا جریج تجھے موت نہ آئے جب اللہ تجھے ذلیل نہ کر دے۔ اور تاریخ شاہد ہے، جریج نے اگر اپنی ماں کی بات نہ سنی تو رکاوٹ نفل تھے، رکاوٹ نماز تھی، اور پھر ہوا اس کے معبد خانے کو مسمار کیا گیا، جریج کو گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا، تو اسے پتا چلا نیک ہونے کے ساتھ ماں باپ کا فرما بردار ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو تہذیب یورپ سے متاثر ہونے کے ساتھ ماں باپ کا فرما بردار ہونا ضروری کیوں نہیں؟ خدا کا پسندیدہ ہونے کے ساتھ ماں باپ کا پسندیدہ ہونا ضروری، خدا کا فرما بردار ہونے کے ساتھ ماں باپ کا فرما بردار ہونا ضروری۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے احترام کا درس دیا، وہاں یہ بھی کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا۔ انہوں نے اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی ہے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جہاں میری اطاعت کرنا اہم ترین امر ہے، وہاں والدین کی اطاعت فرما برداری کرنا یہ دنیا کے امور میں سے اہم ترین امور ہے۔
آج نوجوان نسل سے جہاں مجھے شکوا ہے، مجھے ان ماں باپ سے بھی شکوا ہے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے بیگ لے دیے، ایف ایس سی کروا دی، بی ایس سی کروا دی، ایم ایس سی کروا دی، ایم فل کروا دیا۔ حضرات اس نے بی ایس کر لیا، دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیں، لیکن اس باپ کو کبھی توفیق نہ ہوئی کہ اس کے بیگ کے اندر کوئی 25 صفحے کی ایسی کتاب بھی داخل کر دیتا جس کتاب کے اندر یہ بتایا جاتا تیرا ابا تیرا کیا لگتا ہے، تیری امی تیری کیا لگتی ہے۔ یطفی اللہ نورک، اللہ تیرے چہرے کا نور بجھا دے گا۔ آج نوجوان نسل کے چہرے کا نور بجھ چکا ہے، بے چینی ہے، اپنی مرضی سے رشتے کرنے والے اور آزادی کا راگ الاپنے والے اور یہ کہنے والے کہ ایسا بل لاؤ کہ نوجوانوں کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت دی جائے۔ میں اس نوجوان نسل کے نام یہ پیغام جاری کرنا چاہتا ہوں، دنیا نے تحقیق کی اور یہ ریسرچ آج کی نہیں، ہر سال آتی ہے، دنیا میں جتنی طلاقیں ہوتی ہیں ان میں 98% طلاقیں ان رشتوں کی ہوتی ہیں جو نوجوان اپنی مرضی سے کرتے، جو تہذیب یورپ سے متاثر ہو کے اپنی زادی کے راگ الاپنے والے۔ سب سے زیادہ طلاق کے کیس رجسٹر 98% سے اوپر، بلکہ 100% کیس ان لوگوں کے، ان نوجوان بچوں کے، ان نوجوان بچیوں کے جب اللہ نور سے محروم کر دے تو رونق کہاں سے آئے؟ اور جنہوں نے ماں باپ کا کہا مان کے وقتی طور پہ شیطانی خیالات کو دبا دیا ہے، اللہ نے ان کی عزتوں کی بھی حفاظت کی ہے، ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کی۔ میرے بھائی توجہ، چند بکھری ہوئی باتیں۔ دوسری بات خواتین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام کے نام پہ شاید کہ خواتین کے لیے تعلیم نہیں۔ سب سے پہلے خواتین کی یونیورسٹی کی بنیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ آپ علیہ السلام کی ایک صحابیہ جنہیں لکھنا آتا تھا، ام شفا ان کا نام ہے، پڑھانا آتا تھا، بڑی معاملہ فہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چل کے گئے۔ آج یونیورسٹی کے نام پہ، آج انگلش لٹریچر کے نام پہ، سائنس اور فزکس کے نام پہ، دنیائی اور میجورٹی فنڈامنٹلسٹ اور ماڈرنزم کے نام پہ، بیٹیوں کی تعلیم کے نام پہ اسلام پہ نقد کیا جاتا ہے کہ اسلام تعلیم کی بات نہیں کرتا ہے، اسلام تعلیم نہیں سکھاتا ہے۔ تعلیم تو یورپ نے دی ہے، وہ کون سی تعلیم ہے جو عزت چھین لے؟ وہ کون سی تعلیم ہے جو عورت سے اس کا حقوق چھین لے؟ وہ کون سی تعلیم؟ آج یورپ کی عورت کو معلوم ہو گیا ہے کہ یورپ نے جس تعلیم کا راگ آلاپ کے ہمیں پڑھانے کی کوشش کی تھی وہ تعلیم نہیں تھی، ہم سے ہمارے حقوق چھیننے کا ایک خوش نما نعرہ تھا جس کے اندر اصلاً درندگی چھپی ہوئی تھی اور اس کو ملمہ سازی کر دی گئی تھی، اسے کور کر دیا گیا تھا، اس کے اوپر ذرا رانائی اور تعمیر اور شادمانی کے پرچم لہرا دیے گئے تھے۔ آج میری آپ کی بیٹی، آج میرا آپ کا بیٹا تعلیم جدید سے متاثر ہوتے ہوئے ماں باپ کو کہتا ہے، مولوی صاحب کو کہتا ہے، مذہبی سکالر کو کہتا ہے، اور مولوی صاحب تمہیں کیا معلوم تعلیم کیا ہوتی ہے، تمہیں کیا معلوم ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ جب دنیا کو تعلیم کا پتہ نہیں تھا، عرش والا جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کے بارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ اگر چڑیا سمندر سے اپنی چونچ سے پانی اٹھائے تو کتنا پانی کم ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ کم نہیں ہوتا، اور جتنا کم ہوا ہے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاجدار کونین نے فرمایا سارے فرشتے، سارے نبی، ساری مخلوقات جو آ چکی، جو ہیں، جو آئیں گی، ان سب کو اللہ نے علم دیا۔ ان ساری انسانیت کے علوم نے اللہ کے علم سے اتنا بھی کم نہیں کیا ہے جتنا چڑیا کی چونچ نے سمندر سے پانی کم کیا۔ اس رب نے آغاز کیا اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے رسول، میرے پیغمبر صحابیہ کے پاس چل کے گئے، اتعلمینی ھذا یرید الحفظ۔ تاجدار کونین نے اس صحابیہ سے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آیا ہوں اس لیے کہ تم میری بیوی حفصہ کو تعلیم دے گی، اسے لکھنا سکھائے گی۔ کہا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو اور میں نہ سکھاؤں، میں نہ پڑھاؤں۔ صحابیات پیغمبر کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے کہا اے اللہ کے رسول، مرد ہم پہ غلبہ لے گئے ہیں، ہمارے لیے اجعل لنا یومن، ایک دن خاص کر دیجئے۔ تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ایتو بیت فلان واجتمعن بیت فلان فواعظہن فامرہن فادبہن فاحسن تہذیبہن فعلمہن. طاہر کونین علیہ السلام کے پاس جب خواتین آئیں اور آج کا جدید ذہن اسلام پہ انگلی اٹھاتا ہے کہ انہیں کیا پتا تعلیم کیا ہوتی. رحمت کائنات پیغمبر علیہ السلام کی مصروف ترین زندگی, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک دن تمہاری تعلیم کے لیے وقف کرتا ہوں. خود جلسہ سننے کے لیے آتے ہو تو بیوی کیوں نہیں؟ خود پروگرام سننے کے لیے آتے ہو تو بیٹی کیوں نہیں؟ یہ دین نور ہے, یہ دین روشنی ہے, اور جتنی روشنی میرے بیٹے کو چاہیے اتنی روشنی میری بیٹی کو چاہیے. اور تہذیب جدید سے متاثر ہو کے اور پرانی روایات سے متاثر ہو کر کے حضرات اور موجودہ فلسفے سے متاثر ہو کے اسلام پہ اعتراض کرنے والا یہ سن لے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ایک درجہ فضیلت حاصل ہے, لیکن جتنے حقوق مردوں کے اتنے حقوق عورتوں کے. اور بات چلی ہے تو بات بتاتا چلوں, جدید ذہن کو وہ آنکھ کے ہے سرمائے افرنگ سے روشن, پر کار و سخن ساز ہے, نمناک نہیں ہے, صرف بات کر سکتی ہے, دلیل نہیں دے سکتی. آئیے میرے بھائیوں, آپ پہ الزام لگ جائے تو اس الزام لگانے والے کی سزا اتنی سخت نہیں ہے. اسلام کے اندر عورت کا مقام, اسلام کے اندر عورت کی شان, اگر کوئی کسی عورت پہ الزام لگا دے اس کی سزا کیا ہے؟ یرمون المحصنات لم یاتوا باربعۃ شہداء. اگر کوئی کسی پہ تہمت لگائے اور 4 گواہوں کے ساتھ اس تہمت کو ثابت نہ کر سکے, فجلدوہم 80 جلدہ. ایسے ظالم کو جس نے اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی عورت کی عزت کو اچھالنے کی جسارت کی ہے. آج جدید ذہن سن, تیری ماں کا کیا مقام, تیری بہن کا, تیری بیٹی کا شان کیا ہے. اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں, 80 کوڑے لگائے جائیں, اور 80 کوڑے لگانے کے بعد عرش والا قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 4 میں یہ بیان کرتا ہے لم تقبلوا لهم شہادتا ابدا. پھر آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے قانون ہے کہ اس بندے کی گواہی دوبارہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہمیں بتائیں گے یورپ سے پڑھ کے آ کے کہ خواتین کے حقوق کیا ہوتے ہیں. یہ ہاتھوں میں پلے گارڈ اٹھانے والی نسل, میرا جسم میری مرضی. اوے بھائی نہیں, تم ایک ٹریفک سڑک کے اوپر اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اگر ہر انسان کی اپنی مرضی ہے, کوئی قانون نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی مرضی اٹھ کر کے کہے کہ میں امریکہ کا صدر ہوں, امریکی معاشرہ قبول نہیں کرتا. کوئی مرضی اٹھ کر کے کہے میں روس کا صدر ہوں, روسی معاشرہ قبول نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں اس کے لیے طریقہ کار ہے, وہ کہتے ہیں اس کے لیے منہج ہے, وہ کہتے ہیں اس کے لیے پورے کے پورے نظام موجود ہیں. کوئی شخص 2 ٹکے کے اشارے پہ اپنی مرضی سے گاڑی کھڑی نہیں کر سکتا. اگر یہ فلسفہ ہے تو کوئی جہاں چاہے مرضی گاڑی کھڑی کرے, جس کی ماں کو چاہے گالی نکالے, میری زبان میری مرضی, جسے چاہے تھپڑ مارے, میرا ہاتھ میری مرضی, جسے چاہے گالی دے, میری زبان میری مرضی. بھائی اگر تیری مرضی پوری ہو سکتی ہے تو قیامت کے دن پوری ہو سکتی ہے. دنیا میں بندوں کی مرضی بندے پوری نہیں ہونے دیتے, یورپ پوری نہیں ہونے دیتا. ایک وقت میں ایک ہی صدر بن سکتا ہے, اتنی بڑی حکمرانی ایک ہی شخص کو مل سکتی ہے. اسلام میں آ اپنی چھوٹی سی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر. اے ابن آدم, ایک تیری جزا ہے, ایک میری ادا ہے, اور ایک تیری ادا ہے, ایک میری ادا ہے, ایک تیری خواہش ہے, ایک میری خواہش ہے, ایک تیرا ارادہ ہے, ایک میرا ارادہ ہے, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. اور اللہ کہتا ہے ہاں ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو تابع کر دے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تو میں بھی کر دوں گا وہی جو تیری چاہت ہے. ما تشتہیہ الانفس, قیامت کے دن وہ زندگی ملے گی جتھے مرضی گڈی کھڑی کرے آ جے, جیڑی مرضی پارکنگ بنایا جے, جیڑے مرضی اشارے نو توڑے آ جے, جو مرضی کرے آ جے, جڈا وڈا مرضی ملک بنایا جے, جڑے مرضی صدر بنیا جے, جدوں چاہو وزیر اعظم بن جاؤ, جدوں چاہو ذمہ کرو. اور دنیا میں تو کوئی 2 ٹکے کا انسان بھی ہمیں اپنی مرضی نہیں چلانے دیتا. یہ مرضی چلے گی کتھے؟ اے میرا جسم میری مرضی. تے بندہ جی دے مرضی منہ تے تھپڑ مار کے آکھے میرا ہاتھ ہے میری مرضی, اونے اگوں خیر کرنی. یہ چیز جس بندے نے بنائی اس کے خلاف ہے, اور تاریخ شاہد ہے. جب یہ نظام آیا
تو جس شخص نے اس نظام کو دریافت کیا اس کے منہ پہ بندے نے تھپڑ مار کے کہا تھا میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اس نعرے سے متاثر نہ ہو میری بہن، تعلیم تیرے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا دفاع کر کے پوری تجھے پروٹوکول کی ادائے دل بری دے کر کے تیرے لیے تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل طور پہ ایک نظام وضع کر رکھا ہے۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے فرمایا ہے اپنے گھر میں کام کرنے والی لونڈی اس کو کوئی تعلیم دے دے تو اللہ اسے ہر نیکی پہ ڈبل اجر دیتا ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے تو 2 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اگر ایک نماز کا 27 نمازوں کا اجر ملا ہے تو اللہ 27 نمازوں کا اور اجر دے دیتا ہے۔ یہ گھر کی لونڈی کو تعلیم دینے کا ثواب ہے تو بیوی کو تعلیم دینے کا ثواب کیا ہوگا، بہن کو تعلیم دینے کا ثواب کیا ہوگا، بیٹی کو تعلیم دینے کا ثواب کیا؟ تیسری بات اور آخری بات، ہم جس معاشرے کی بات کرتے ہیں اس معاشرے کے لوگوں کو کبھی آپ ناشکری کرتے نہیں دیکھیں گے، کبھی ناشکری کرتے نہیں دیکھیں گے۔ ہمارا معاشرہ ناشکریوں سے بھرا ہوا، اعتراضات سے بھرا ہوا۔ وہ کبھی اپنی مجلس میں بیٹھ کے اگر ان سے متاثر ہوئے ہو تو وہ بات لو جو بات تمہیں فائدہ دے سکے۔ وہاں سے پڑھ کے آنے کا مطلب کیا ہے کہ کہو پاکستان چ کچھ بھی نہیں آگا، پاکستانیوں کو عقل نہیں، پاکستانیوں کو شعور نہیں۔ اور تو شعور کا ڈپو کہاں سے بن گیا؟ جس ملک کی بنیادیں سلطنت مدینہ کے نظریات پہ رکھی جائیں اس سلطنت کے لوگوں کے بارے آ کے بات کرے، اس ملک کے بارے بات کرے، اس کے باسیوں کے بارے بات کرے، تجھے اختیار کس نے دیا؟ ناشکرا پن میری نوجوان نسل میں تو خاصا زیادہ ہے اور خواتین کے اندر بھی اس کی کمی نہیں ہے۔ میرے بھائی ناشکری نہ کریں۔ اللہ نے جس ملک میں پیدا کیا الحمدللہ، جس گھر میں پیدا کیا الحمدللہ، جون سا مکان دیا الحمدللہ۔ اللہ نے جب اسلام دے دیا ہے تو اللہ نے رکھا کیا ہے؟ اللہ نے جب تاجدار کونین کی ذات دے دی ہے تو اللہ نے چھوڑا کیا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اللہ نے پیشکش کی، ان اللہ جعل لی بتہا ذہب مکہ، کہ مکہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے، گولڈ، یہ سونا، یہ گولڈ، پوری دنیا سونے کی بن جائے، مکہ سونے کا بن جائے۔ تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ مجھے گولڈ کے مقابلے میں ایک اور شے چاہیے۔ تاجدار کونین کی عقل ساری کائنات کی عقلوں پہ سرداری کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سردار عقل والے نے جو مانگا ہوگا وہ بہت بڑا مانگا ہوگا، وہ بہت اعلیٰ مانگا ہوگا۔ کیا مانگا؟ سونے کی پیشکش ٹھکرائی، جوت یومن وشبعت یومن فاذا جوت تضرعت الیک واذا شبعت شکرتک۔ اے مدرسیاں چ کی ہے، اے نماز پڑھ کے کی لبدا ہے، اے مولوی نے سانو دتا کی ہے، اے اسلام نافذ نہیں ہویا مولوی دا قصور ہے، پٹرول مہنگا ہو گیا مولوی دا قصور ہے، بندہ تریں دا سڑک تے ڈگ پیا مولوی دا قصور ہے۔ حضرات بندہ روٹی کے لقمے کی نہ شکری کرے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے دین پہنچتا ہو اس کی نہ شکری کرے تو اللہ ناراض کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہمارے ذہن میں کسی نے ڈال دیا ہے، یہ آپ کا برا نہیں چاہتے۔ دارالفلاح پاکستانی قوم کا، پاکستان کا برا نہیں چاہتا، یہ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، پاکستان کے افراد کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، یہ پاکستان کو سر بلند دیکھنا چاہتا ہے، یہ پاکستانی قوم کو تابندہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ جاوید دیکھنا چاہتا ہے، یہ ہمیشہ نعرہ لگاتا ہے پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ آباد۔ اس ادارے نے اگر علماء بلائے تو کس لیے بلائے؟ کہ لوگوں کی خیر خواہی ہو اور انہیں وہ دین ملے جو دین عرش والے کے قریب کرتا ہے، جو لوگوں کی آخرت سنوارتا ہے، جو اندھوں کو رستہ دکھاتا ہے۔ 4 سال کے بعد ہم مٹ جائیں گے، ہماری قبروں کے نشان مٹ جائیں گے، یہاں اٹھنے والے قدم میرے آپ کے لیے جنت میں بڑھوتری کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرات تاجدار کونین نے کیا فرمایا؟ جوت یومن وشبعت یومن۔ اللہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، اس کے بالمقابل میں تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں،
ایک دن پیٹ بھر کے کھلا دے اور شکر کی توفیق دے دے، اور ایک دن بھوکا رکھ اور مجھے صبر کی توفیق دے دے۔ اگر بھوکا رہ کے صبر کی توفیق مل جائے اور روٹی کھا کے شکر کی توفیق مل جائے تو تیرے نبی محمد کے نزدیک سونے کے پہاڑوں سے افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج کل دا نوجوان پیو نو آندا ہے تو مینوں دتا کی ہے، پیو نو آندا دتا کی ہے، توجہ کرے پنجابی میں بات سمجھاؤں، پیو نو آندا دتا کی ہے، پیو آدھا نہ واپس لے لوے نا کہ پت آئندہ تو بعد تو مینوں آدھا پوت نہیں کہہ سکدا، تینوں کو پوچھے نا کی دا پوت ہیں آکھیں پتہ نہیں، اور پھر میں اس نوجوان سے پوچھوں کہ تجھے تیرے باپ نے دیا کیا ہے؟ خدا کی قسم یورپ کے اندر لوگ روتے ہیں کہ ہمیں باپ مل جائے، ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والی گاڑیاں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا، چمک نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک عصر حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، وہ نسل ترقی کے چکر میں اپنا باپ گم کر بیٹھی ہے۔ خدا کی قسم یورپ رو رہا ہے، اور جس طرح ہماری گلیوں میں ہسیا جے نا گل مثال دینے لگا ہوں، ہماری گلیوں میں لوگ نہیں پھرتے ہوتے کڑائیاں دے تھلے لوا لو، کل کوکے لوا لو، گیس والے چولہے ٹھیک کرا لو، جلال والے کے جلال کی قسم یورپ کی گلیوں میں ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والی گاڑیاں پھرتی ہیں، جس نے اپنا ابا شناخت کروانا ہے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لے، ہم اسے بتاتے ہیں کہ تیرا ابا کون ہے۔ تو ابے نو آنا ہے ابا دتا کی ہے، ابے نو چاہیے ابا نو آکے پوت آئندہ تو بعد میرا نا استعمال نہ کریں، پھر ویکھ تینوں یورپ دا ویزا ملدا ہے کہ نہیں ملدا، تیری سنت میرا نا نہ ہوئے، تیری ڈگری چل دی ہے کہ نہیں چل دی، تیرے لیے یہ تھوڑا ہے کہ تینوں میں شناخت دیتی ہے کہ تو فلاں دا پوت ہے، تو یورپ تو متاثر ہو کے آنا انہوں نے او دیتا انہوں نے او دیتا سارا کچھ دیتا، اوتھے ابا نہیں ہے گا، لوکاں نو نہیں پتا ساڈا ابا کون ہے۔ اس تہذیب نے ابا چھین لیا اور پاکستانی معاشرہ اس پہ اعتراض کرتا ہے، اسے غریب کہتا ہے، اس نے تجھے ابا دیا ہے، اس نے تجھے اماں دی ہے، اس نے جنت دی ہے، اس نے جنت کا دروازہ دیا ہے۔ ایک دن کھاؤں شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں صبر کروں، اگر یہ توفیق مل جائے تو سونے کے پہاڑ سے افضل۔ تاجدار کونین نے ایک صحابی سے پوچھا کیف الحال، خوش ہو کے کہنے الحمدللہ بخیر، آپ نے فرمایا جعلک اللہ بخیر شاب، اے نوجوان اللہ تیری زندگی خیر سے بھر دے۔ ایک دن آپ نے پھر پوچھا کیف الحال، بخیر الحمدللہ، جملے وہی کہے، انداز شکوے والا اپنایا، کسی نو حال پوچھو نا کی حال، واہ واہ یہ گزارا چلن ڈیا ہے، وہ حال پوچھنے والا پریشان ہو جاتا، یار حال نہ ہی پوچھدا، انہیں دکھاں دی پانڈ پتہ نہیں میرے لیے سنبھال رکھی سی، دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو تصویر دکھا ڈالی افسانہ سنا ڈالا، وہ گال ہی نہیں گاں تو حال ہی نہیں پوچھدا۔ حضرات توجہ آخری باتیں، تاجدار کونین نے اگلے دن حال پوچھا، اے باہروں انگلش پڑھ کے آ کے آندا ہے ایتھے کی ہے، منہ ویکھن والا ہوندا ہے، ایتھے کی ہے، کیا کہنے الحمدللہ بخیر، سکت رسول اللہ، تاجدار کونین خاموش رہے، کہنے لگا اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان، آپ نے میں نے کل بھی یہ بات کہی، آپ نے دعائیں دیں، میں نے آج بھی یہ بات کی، آپ خاموش رہے۔ فرمایا کل تیرے انداز میں مسکراہٹ تھی اور تو نے خوش اسلوبی سے اللہ کا شکریہ ادا کیا تھا، آج تیرے انداز سے شکوے کی بو آ رہی ہے۔ جن قوموں کے اندازوں سے شکوے کی بو آئے، جن قوموں کے لہجوں سے شکوے کی بو آئے، محمد انہیں دعا نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی حال پوچھے نا ایڈا خوش ہو کے آکھو الحمدللہ، گوانڈیاں نو پوچھدا پھر حاجی صاحب دی رات کمیٹی نکل آئی ہے کہ بڑے خوش نے۔ اگر ہم مسکرائیں گے خوش ہوں گے، آیت سنیے بات مکمل کروں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، استاد بچے نو مارے اور ماں باپ جا کے کہن استاد جی ماریا کیوں ہیں، استاد کہتا ہے اگر یہ پڑھے تو میں نے مار کے لینا کیا ہے، اس کا مطلب ہے میں نے مارا ہے، یہ پڑھتا نہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اوے فیل ہو رہے ہو، تانوں کم نہیں لب رہا، تسی ڈگریاں اچ پڑھ کے لینا لا کے کھڑے ہو، اے اللہ دا عذاب ہے، کیوں؟
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اے لوگو اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو تو اللہ نے عذاب دے کے لینا ہی کیا ہے. ما یفعل اللہ، اللہ نو لوڑ ہی کی ہے. ما یفعل اللہ، اللہ نو ضرورت ہی کی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، تکے کھاندے پھر دے، ٹائیاں لائیاں نے، چونج والے بوٹ پائے نے، لینا لائیاں نے. حضرات گرامی قدر، نہ مجھے جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، دم زندگی رم زندگی سم زندگی غم زندگی، دم رم نہ کر سم غم نہ کھا. کہ یہی ہے شان کلندری، وہ گلا جفائے وفا نما، حرم کو اہل حرم سے ہے. کسی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے. میں نے ابھی چند باتیں کرنی ہیں، آپ نے اٹھنا شروع کر دیا ہے. ابھی میں نے چند باتیں کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے اچھا ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کا خاتمہ اچھا ہو. کسی بندے کے باذوق ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کے آخری لمحات ذوق میں گزریں. کسی بندے کے ایک اچھا سامع ہونے کا اور خطیب کی بات کو اچھے انداز سے سننے کا پتہ تب چلتا ہے جب اختتامی لمحات اس کے توجہ والے ہوں. انما الاعمال بالخواتیم، آخری عمل اچھا ہوئے اللہ او دی بنیاد تے پچھلے گندے عمل بھی اچھے کر دیں. آدھا آخری عمل اچھا کرو، 2-4 منٹ جانے سے گزرنے سے اوپر ہونے سے انشاءاللہ ہمارا نقصان نہیں ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا فائدہ ہوگا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، جے تسی شکر کرو اللہ نے عذاب دے کے، اللہ نے عذاب دے کے، اللہ نے عذاب دے کے تاڑے کو لینا ہی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عذاب مل کیوں رہا ہے؟ نوجوان نسل کو روزگار کیوں نہیں مل رہا؟ بے روزگاری کا عذاب کیوں ہے؟ نہ شکری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے. میرے بھائی اپنے آخری لمحات کو اے تیزیاں چھڈو، اے پھرتیاں کالیاں چھڈو. اپنی حضرات مزاج کے اندر تساہل لے کر کے آئیں. جو کہیں دور سے چل کے آیا پتہ نہیں کتنے اہم کام چھوڑ کے آیا. اور مسافر جب دعا دیتا ہے تو اللہ قسمت تبدیل کر دیتے. اسے ولی ہونے کا دعویٰ نہ بھی ہو لیکن اس کی حق اللہ دوسرے کے دعا میں قبول کرتے ہیں. جب کوئی مہمان آئے، یہ باتیں میں دارالفلاح کا نمائندہ ہونے کے ناطے سے کر رہا ہوں، کوشش کرو او دینا سلام لو، انہوں خوشی ہوئے کہ یار دین چیزت ہے. تے ویکھن والے بچے کہن یار مولوی صاحب نہ لوگ سلام لیندے نے، ممی دین پڑھنا ہے. اور تاجدار کونین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، اے ابو بکر جب میں دنیا سے چلا جاؤں کوئی دین والا آئے اس کا استقبال تو نے کیا کرنا ہے. اور تاریخ شاہد، جب بھی مدینے میں باہر سے کوئی مہمان آتا لوگ جلدی سے جاتے کہ ابو بکر سے پہلے ہی استقبال کر لیں. جب دیکھتے تو ابو بکر پہلے وہاں موجود ہوتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. امور مملکت، امور سلطنت، امور خلافت. تاجدار کونین ایک رات لمبی میٹنگ کر کے آئے، تھک گئے، ایک گھر کے قریب سے گزرے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. رحمت کائنات سنتے سنتے محظوظ ہونے لگے، اسے دعا دینے لگے. آپ نے اس کی دعا پہ آمین کہا. قصہ مختصر، بات مکمل کرتا چلوں. آپ علیہ السلام نے اس بندے کی تعریف کی تو صحابہ کرام میں عمر فاروق ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب ہم آ گئے تو ہمیں رسول اللہ نے بتلایا کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے قرآن پڑھنے کو عرش والا بھی پسند کرتا ہے، میں محمد بھی پسند کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق عمر فاروق فرماتے ہیں اگلے دن صبح میں اٹھ کے گیا، چادر میں نے صحیح طرح نہ سمیٹی کہ میں پہلے اس کو مبارکباد دے کر کے آؤں. جب میں نے دیکھا تو ابو بکر مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے. ابو بکر سے جب بھی ہم نے دوڑ لگانے کی بات کی ابو بکر جیت جایا کرتے تھے، ہم ہار جایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. رحمت کائنات نے فرمایا، حدیث یاد کرنا میرے بھائی، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکمن کہتا ہوں جب کسی کو نیکی کا کام کرتا دیکھو تو اس کی حوصلہ افزائی کرو. میں تمہیں حکمن کہتا ہوں جب اس کی حوصلہ افزائی ہوگی تو اس کام کو کرنے کی دوسرے بھی کوشش کریں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ جو میرا بھائی اس پروگرام کے بارے خواب میں بھی اچھا سوچے اس سے راضی ہو جا. جو میری ماں بہن اس پروگرام کے بارے خواب میں بھی اچھا سوچے اللہ اسے جنت الفردوس میں سیدہ خدیجہ کا ساتھ نصیب کرنا.
اور اے میرے اللہ جو علماء کی عزت کرے اس کی عزت کو 4 چاند لگا دینا۔ اے میرے مولا جو دین کی بات تیری رضا کے لیے سننے کے لیے آئے، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جانا، اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔